العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، اے ایمان والو، یقیناً بہت سے علماء اور راہب لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو بھی سونا اور چاندی کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانی اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، بین القوسین محذوف عبارت ہے، کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو. احبار اور رہبان، اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے. یہاں پر مراد یہودی علماء ہیں. احبار جمع ہے، واحد حبر حبر، رہبان عبادت گزار، نصرانی مشائخ مراد ہیں، واحد راہب. یکنزون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مصدر کنز باب ضرب. الذهب معنی سونا، جماتی ہے اذهاب ذهوب. فضہ معنی چاندی، جماتی ہے فضد فضاد ضاد کے ساتھ. فبشرہم بعذاب علیم، اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ہاں لفظ تبشیر سے انذار مراد ہے، اور اس کو تحکماً کہا جاتا ہے، یعنی کوئی لفظ بول کر اس کے خلاف معنی کو مراد لینا، برعکس معنی کو مراد لینا. یحمى یہ فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مصدر احماء ہے باب افعال، معنی تپانا، گرم کرنا. تقویٰ یہ فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کیٌ مصدر ہے باب ضرب، معنی داغنا. جباہ جمع ہے، واحد جبہہ معنی پیشانی. جنوب جمع ہے، واحد جنب معنی پہلو. ظہور جمع ہے، واحد ظہر معنی پیٹھ.
ان کثیر من الاحبار والرہبان، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کثیراً یہ موصوف ہے، من الاحبار والرہبان یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر ان کا اسم ہے، لام یہ تاکید کے لیے ہے، اور یأکلون اموال الناس بالباطل پورا جملہ یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضہ یہ یکنزون کے مفعول بہ ہے، ولا ينفقونها میں ہا ضمیر کا مرجع یہ الذهب والفضہ کی طرف ہے۔ عربی زبان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تثنیہ کی طرف ضمیر واحد کو راجع کیا جاتا ہے، لوٹایا جاتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرجع تثنیہ ہوتا ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر واحد ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں ہے۔ اور یہ پورا جملہ شرط ہے، فبشرہم بعذاب علیم یہ جواب شرط ہے، فا جزائیہ ہے اور رابطہ ہے۔ یوم یہ ظرف زمان ہونے کی بنا پر منصوب ہے، فی نار جہنم یہ یحما سے متعلق ہے، فتقوا یہ فا عاطفہ ہے، جباہہم و جنوبہم و ظہورہم یہ سب نائب فاعل ہے، اس لیے کہ تقوا یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے اور فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے، تو فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، اس بنا پر یہاں جباہہم و جنوبہم و ظہورہم یہ سب معطوف علیہ مل کر تقوا کے نائب فاعل ہے۔ ھذا یہ مبتدا ہے، ما کنزتم لانفسکم یہ پورا جملہ ھذا مبتدا کی خبر ہے۔ فذوقوا میں یہ فا سببیہ ہے، سبب بیان کیا گیا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور ما یہ اسم موصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہبی رہنما لوگوں سے نظر و نیاز کے نام پر پیسے حاصل کرتے تھے۔ جو لوگ اس نوعیت کے ہدایا اور تحائف پیش کرتے تھے ان کو ان کی خواہش کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو تاکید بھی کرتے رہتے تھے کہ وہ ہرگز نعوذ باللہ اسلام قبول نہ کریں۔ یہاں ان کے اسی مزاج کا ذکر کیا گیا ہے۔ رشوت خوری کا یہ مزاج اس حد تک بڑھ گیا کہ یورپ میں چرچ مرنے والوں کے لیے مغفرت نامے فروخت کرنے لگے۔ اندازہ لگائیے کہ چرچ میں مرنے والوں کے لیے مغفرت نامے فروخت کیے جانے لگے، اور بالآخر مذہبی طبقے کی اس حرکت کے خلاف لوگوں نے اس طرح علم بغاوت بلند کیا کہ مغرب نے اپنے آپ کو مذہب ہی سے آزاد کر لیا اور چرچ کے احاطے سے باہر انسانی زندگی میں مذہب کا کوئی رول باقی نہیں رہا۔ رشوت تو حکام اور سرکاری افسران بھی لیا کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے خاص طور پر مذہبی طبقے کی رشوت خوری کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب یہ طبقہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر پورا سماج اس برائی سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ
جس طبقے سے اصلاح کی امید ہو، اگر وہی بگڑ جائے تو پھر وہ معاشرہ کیسے صحیح راستے پر آ سکتا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ کوئی بھی مال جمع کرنا اور اس میں سے غریبوں کا حق ادا نہیں کرنا سماج کے ساتھ ظلم و زیادتی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ لیکن سونا اور چاندی چونکہ ایک طویل دور تک کرنسی کی حیثیت سے مروج رہے ہیں، وہ دولت کی پیمائش کا ذریعہ رہے ہیں اور انہیں چھپا کر رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سونے اور چاندی کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو عام خیال کرتے تھے، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی مال انسان اپنے پاس رکھے وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جب کسی مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، جب کوئی انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو پھر ایسا مال کنز میں شامل نہیں ہے، یعنی ایسا مال محفوظ رکھنے پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو وہ کنز نہیں ہے، چاہے 7 زمین کے نیچے ہو، یعنی زیادہ مقدار میں ہو اور اسے خوب چھپا کر رکھا گیا ہو۔ ہاں، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہو وہ کنز ہے، خواہ زمین کے اوپر ہو یعنی کم مقدار میں ہو اور اسے زیادہ چھپانے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ یہی مضمون حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی یہی رائے ہے۔ بہت سی روایات ہیں جن میں ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کی بچی ہوئی دولت کنز شمار نہیں ہوں گی۔ ایسے لوگوں کو دوزخ میں گرم لوہے سے داغا جائے گا اور خاص طور پر چہروں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں سے مراد جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب یہاں چہروں، پہلوؤں اور پیٹھوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ چہرے کے داغنے میں انسان کی تحقیر کا پہلو ہے۔ پیٹھ اور پہلو کے حصے زیادہ حساس ہوتے ہیں اور اسے جلایا جائے تو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض اہل علم نے یہ نکتہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان کسی محتاج اور مانگنے والے کو دیکھتا ہے تو پہلے اس کی پیشانی پر شکن آ جاتی ہے، تیور آ جاتے ہیں اور چہرے پر ناگواری ظاہر ہوتی ہے۔ پھر جب اس سے سوال کرتا ہے تو وہ اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور جب سوال کرنے میں
زیادہ الحاح و خوشامد کرتا ہے تو پھر بالکل ہی مڑ جاتا ہے اور اپنی پیٹھ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کی معصیت کے لحاظ سے آخرت میں اس کو سزا دی جائے گی۔ آیت کریمہ میں اولاً سونا چاندی دونوں کے جمع کرنے کا تذکرہ فرمایا، پھر وَلَا يُنْفِقُونَهَا فرمایا۔ تثنیہ کی ضمیر کے بجائے واحد کی ضمیر لائی گئی جو صرف فضہ یعنی چاندی کی طرف راجع ہیں۔ بہت پتے کی بات ہے اور بہت نقطے کی بات علماء نے بیان فرمائی ہے۔ علماء نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ سونا چاندی ایک ہی چیز ہے، لہذا اگر کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو اور علیحدہ علیحدہ ان میں سے ایک بھی نصاب کو نہ پہنچتا ہو تو سونے کی قیمت بھی چاندی کے حساب میں لگا دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کے مجموعے کی قیمت اگر نصاب چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ طلبہ عزیز کو گویا یہ ایک نئی بات معلوم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں چاندی کو معیار کیوں بنایا گیا ہے تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے۔ گویا آپ نصاب زکوٰۃ میں چاندی کو معیار بنانے پر وَلَا يُنْفِقُونَهَا سے استدلال کر سکتے ہیں اور بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.